جس سے میرے آپ کے دل کو وہ تسلی ملے کہ اس دنیا کی ساری تسلیاں اس کا مقابلہ نہ کر پائے۔ ایک ایسا تصور، ایسا خوبصورت خیال، ایک ایسا پختہ عقیدہ جو میرے اور آپ کے دل کو، روح کو فرحت، وہ سکون، وہ اطمینان دے کہ دنیا کے سارے غموں کو شکست مل جائے۔ آپ اس سوال پہ غور کریں، انشاءاللہ آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اور وہ جواب، وہ حوصلہ، وہ عقیدہ، وہ یقین یہ ہے کہ مومن بندے کا اپنے رب سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حوصلہ کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہمارے خالق کے ساتھ، بغیر کسی وسیلے کے، درمیان میں بغیر کسی رکاوٹ کے، ممانعت کے، ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہمارے خالق کے ساتھ ہے۔ اور خالق بھی وہ جس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا تھا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا۔ رب کے ملائکوں بیٹا ہونے کی بات کر رہے ہو، میں انتہائی بوڑھا ہو چکا، اب امید نہیں رہی، میری عورت تو پہلے سے بانجھ ہے، امید نہیں رہی، اس عمر میں بیٹے کی بات کرتے ہو۔ ملائکہ نے کہا تھا، كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ۔ مشکل ہوگا دنیا والوں کے لیے، مشکل ہوگا آپ کے لیے، حیران کن بات ہوگی آپ کے خیال میں، تیرے رب نے کہا ہے بیٹا دینا مجھ پر بہت آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۔ تجھے پہلے بنایا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، جب تو کچھ نہ تھا وہاں سے تجھے بنا دیا، اب تجھے بیٹا دینا اس رب کے لیے کون سا مشکل ہے۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا حوصلہ۔ مریم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، جبریل تو نے کون سی بات کر، رب کے فرشتے تو نے کیا بول دیا، مجھے بیٹا ہوگا۔ لم یمسسنی بشر، میں نے نکاح نہیں کیا، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ ولم اک بغیہ، گناہ کا تصور بھی ذہن سے نہیں گزرا، مجھے بیٹا ہوگا۔ کیا جواب دیا تھا جبریل نے؟ کذالک قال ربک هو علی هین۔ کہا مریم علیہ السلام تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ تیرے رب نے کہا ہے تجھے بیٹا دینا، بغیر نکاح کے دینا، بغیر شوہر کے دینا، مرد کے چھونے کے بغیر تجھے بیٹا عطا کرنا، عرش کے رب کا پیغام ہے میرے لیے آسان۔ یہ آپ کا سب سے بڑا حوصلہ، یہ ہے میری اور آپ کی سب سے بڑی تسلی کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک ایسی محبت جہاں دنیا کی سب محبتیں ہار جائیں، ایک ایسا تعلق جہاں پر دنیا کے سارے تعلق نیچے نظر آتے ہوں۔ وہ تعلق کیا ہے؟ مومن بندے کی محبت ہوتی ہے رب العالمین کے ساتھ۔ وہ رب جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ تو پھر آئیں سب سے گہرا تعلق جوڑیں اپنے رب کے ساتھ، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حوصلہ، محبت کریں اپنے رب کے ساتھ، یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تسلی۔ اور وہ رب آپ کو تسلی دیتا ہے، وہ رب آپ کو تسلی دیتا ہے، ایسی تسلی دیتا ہے کہ اس طرح کی تسلی دنیا میں کوئی نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہو نا میرے گناہ بڑے ہیں، کیسے معاف ہوں گے؟ آپ کہتے ہو نا میں بڑا مجرم ہوں،
मुझे भला कैसे माफ़ी मिलेगी। कहने वाला कहता है मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, क्या मुझ पर अल्लाह रहम करेगा? मेरा रब कहता है ला तक़नतू बिर्रहमतिल्लाह। तू कातिल भी है तब भी रब का पैगाम, तू गुनहगार भी है तब भी रब का पैगाम है, तू जालिम भी है तब भी अल्लाह का पैगाम है। ला तक़नतू बिर्रहमतिल्लाह, रब की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह ने कैसी तसल्ली दे दी, कितना बड़ा इत्मीनान दे दिया, इस दिल को कितना बड़ा हौसला अता कर दिया। आप परेशान हो, आप कहते हो मेरे साथ कोई नहीं है, आप कहते हो मेरे दुश्मन बड़े हैं, आप कहते हो मेरे हासिद बड़े हैं, आपने कह दिया दुनिया में मेरे मुखालिफ बड़े हैं। कुछ भी ना हो, ज़बान पे ये जुमला आ ही जाता है कि मेरे कारोबार पर किसी ने तावीज़ कर दिया, मेरी ज़ात पर किसी ने तावीज़ कर दिए, मेरी औलाद पर किसी ने तावीज़ कर दिए हैं, मुझे नुकसान पहुंचने वाला है, मेरा दुश्मन मेरे घर में घुस गया है। मेरा रब तुझे तसल्ली देता है, गैर के पास ना जाना, तावीज़ पढ़ने वाले के पास ना जाना। मेरा रब तुझे तसल्ली देता है ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कायनात के इमाम ने अपने यार गार से कहा था अबू बकर परेशान होने की बात नहीं है, उस रब की मोहब्बत है तेरे और मेरे साथ। अल्लाह की मोहब्बत जिसे मिल जाए उसके पास भला कौन सा गम, उसके पास कौन सा दुख। मेरे भाइयों आए, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा हौसला अपना है, ताल्लुक़ जोड़ें अपने रब के साथ, मांगना सीखें, मोहब्बत के साथ उसे याद करना सीखें। आपकी ज़िंदगी का हर लहजा उसकी याद में गुजरता हो। साद को मेरे पैगंबर ने 3 बार मस्जिद नबवी में बिशारत दी थी, कहा था दरवाजे से जो आएगा वो जन्नती है। सहाबी तलाश में निकला कि साद का कौन सा अमल है मुझे मिल जाए, मैं इस नतीजे पे पहुंचूं कि इतना बड़ा अवार्ड कैसे मिला है। कब उठ के नमाज पढ़ता है, वो जिस तलाश में निकला था ना उसे असल अमल तो नज़र नहीं आया, लेकिन एक बात उसने भी कर दी। वो सहाबी कहता है मुझे कुछ ना मिला उनकी रातों में, एक नेकी ज़रूर मुझे नज़र आई थी कि साद सो रहे होते थे, जैसे करवट बदलते थे, आँख खुलती थी तो रब का जिक्र, गलती हो गई, माफ़ी के बाद, तौबा के बाद दोबारा जुर्म हो गया, फिर से गुनाह हो गया, जिस गुनाह से तौबा की थी वही गुनाह दोबारा कर बैठा है, फिर शर्मिंदगी हो गई, फिर दिल में ख्याल गुजरा कि मैंने बड़ा जुर्म कर लिया है, फिर लौट के आ गया, फिर मांगने लगा, फिर गिड़गिड़ाने लगा, आंसू बहा के रोने लगा, रब से मांगा, रब ने फिर माफ़ कर दिया। कुछ ही अय्याम में इसने सब्र भी किया होगा, खुद को संभाला भी होगा, वो रब से जो वादे किए थे उसकी पासदारी भी की होगी, तौबा के अंदाज में शर्मिंदगी में दिन भी गुजरे होंगे, फिर इससे गुनाह हो गया, गुनाह के बाद फिर शर्मिंदगी आई, मांगा रब्बुल आलमीन से, वो रब फिर मालूम है क्या कहता है आखिर। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे, अल्लाह मुझे और आपको गुनाहों से महफूज रखे, अल्लाह इफ़्फ़त पाकीज़गी तक़वा की ज़िंदगी अता करे। सुनना वो रब कितना मेहरबान है, बंदे के शर्मिंदगी को देख के अर्श का रब खुद ऐलान करता है, कहता है कद गफ़रतु लिअब्दी वलियफ़अल मा शा। मेरे बंदे की तौबा अब की बार मुझे इतनी पसंद आ गई है कि मैंने उसके गुनाहों को तो माफ़ कर दिया है, लेकिन ऐसा माफ़ किया है जो चाहे करे तब भी इसको माफ़ है। इतना बड़ा मेहरबान, इतनी बड़ी मेहरबानी, इतना मोहब्बत भरा ऐलान, अपनी निगाहों में वो आंसू ला, वो शर्मिंदगी ला, मांगने का वो अंदाज ला, इस अंदाज से मांग, वो रब्बुल आलमीन बड़ा मेहरबान है। फरमाया ला तक़नतू बिर्रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तेरा रब तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। दुआ तो सही, तो मांग तो सही, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो मैं अल गफ़ूर भी हूँ, मैं अल रहीम भी हूँ। मुझे बताएं मेरे रब का नाम है अल क़हार। 30 पारे पढ़े, कुरान में कितनी बार रहा है? मेरे रब का नाम है अर रहमान।
آپ پڑھیں میرے رب کا قرآن کتنی بار رہا ہے، نام تو دونوں میرے رب کے ہیں نا، برابر ذکر کر دیتا میرا رب۔ شاید القہار کا نام میرے رب کا قرآن میں آپ کو پورے قرآن میں 10 بار بھی نہیں ملے گا۔ الرحمن کا نام معلوم نہیں ہے کتنی بار آپ کو مل جائے گا، نام تو دونوں میرے خالق ہیں، لیکن ایک کا تذکرہ کم ہے، ایک کا تذکرہ زیادہ ہے۔ میرے رب کا نام الجبار بھی ہے اور رحیم بھی ہے، آپ تلاش کریں شاید 4-5 بار قرآن میں آپ کو ملے گا۔ میرے رب کا نام الرحیم آپ کو کتنی بار ملے گا، وہ کتنا بڑا مہربان ہے، جنت کے دروازے بناتا ہے تو 8 بنا دیتا ہے، جہنم کے دروازے بناتا ہے تو 7 بناتا ہے۔ ایک عدد یہاں پر کم ہو گیا، دنیا کو رب نے سمجھا دیا کہ وہ رب کتنا بڑا مہربان ہے۔ آئیں اس کی مہربانی بھی سنیں، اس کے غضب کا تھوڑا سا تذکرہ بھی ساتھ سنتے جائیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل السجود، صحیح بخاری کا دوسرا حوالہ کتاب التوحید باب وجوہ یومئذ ناظرہ، نبی کائنات نے فرمایا وَيُسْرَوُ الصِّرَاط، حشر کے میدان کی بالکل آخری منزل جس کے بعد جنت یا جہنم کا رزلٹ نکلنا ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھ دیا جائے گا۔ جیسے پل صراط کو رکھا جائے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منظر اتنا خوف والا ہوگا کہ اس کے بعد کسی کو طاقت، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ لب ہلا سکے، اپنے رب کے سامنے کچھ بول سکے، اپنے رب کے سامنے کوئی درخواست پیش کر سکے، لب ہلانے کی کسی کو جرت نہیں ہوگی، ایک جملہ کوئی بول پائے، اتنی طاقت، اتنی سخت بھی زبانوں میں نہیں رہے گی۔ اس وقت صرف انبیاء بولیں گے۔ گناہگاروں، نمازوں کو چھوڑنے والوں، مسجدوں سے دور رہنے والوں، پل صراط جب جہنم کے اوپر رکھی جائے گی، اس وقت صرف رسول بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ فرمایا انبیاء کا ایک ہی کلام ہوگا، کہیں گے یا رب سلم، اللہ ہمیں سلامت رکھنا، اللہ ہمیں جہنم سے بچانا۔ رب کا پیغمبر بھی یہ سوال کرے تمہارا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ ہم نے تو اس تصور میں کئی گناہ کر لیے کہ بعد میں توبہ کر لو۔ رب کے پیغمبر بولیں گے، ایک ہی جملہ دوہرا رہے ہوں گے، یا رب سلم، اللہ مجھے سلامت رکھنا، اللہ مجھے محفوظ رکھنا، اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ آپ کو وہ امام ملا ہے، آپ کو وہ رہبر ملا ہے، آپ کو وہ قائد ملا ہے، کہا سب سے پہلے پل صراط سے میں گزروں گا، پھر جب امتوں کی باری آئے گی سب سے پہلی امت جو پل صراط سے گزرے گی وہ بھی امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، متقی بھی گزرے گا، گنہگار بھی گزرے گا۔ رب نے فرمایا یہ مجھ پر وعدہ ہے، میں نے حتمی طے کر لیا ہے کہ پل صراط سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ پھر اگر نیک ہے، خلوص والا انسان ہے، تیز ہواؤں کی مانند بھی گزرے گا، بادلوں میں تیز چمک کی مانند بھی گزرے گا۔ جس طرح تیز رفتار گھوڑا چلتا ہے، اس تیز رفتاری سے بھی کوئی گزر جائے گا۔ کوئی ایسا ہوگا گرے گا، سنبھلے گا، پھر بھی گزر جائے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جہنم کے کانٹے، جہنم کی سلاخیں اسے کھینچ کے جہنم میں گرا دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی منزل پہ شفاعت کا دور شروع ہونے والا ہے۔ رب ملائکہ کو اجازت دے گا، بولو کیا مانگتے ہو، کس کی سفارش کرتے ہو، کس کے لیے درخواست کرتے ہو؟ رب کے فرشتے درخواست سے کریں گے، مومنوں کے لیے سفارش کریں گے، پھر اللہ مومنوں کی بھی اجازت دے گا، تمہیں اجازت دے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کس کی سفارش کرتے ہو؟ صحیح بخاری کتاب التوحید کے الفاظ ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ تسلی، یہ ہے وہ حوصلہ، یہ ہے میری اور آپ کی دل کی سب سے بڑی قوت۔ نبی کائنات نے فرمایا مومن اس وقت اپنے رب سے بحث کریں گے،
میں جان بوجھ کے بحث کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن میرے پیغمبر نے اشد و مخاصمہ، جس کو عربی آتی ہے آپ اس سے سوال کریں مخاصمہ کا معنی کیا ہوتا ہے، میرے پیغمبر نے یہاں پر مخاصمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، معنی کہ حجت کے ساتھ جھگڑا کرنا، دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ مومن انسان اپنے رب سے اس وقت بحث کرے گا۔ فرمایا میرے صحابیوں، اس انداز میں تم بھی محمد سے بحث نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس انداز میں مومن اپنے رب سے بحث کر رہا ہو، مانگ رہا ہوگا اپنے رب سے، مطالبہ کر رہا ہوگا اپنے رب سے۔ اچھا میرا رب الجبار ہے، وہ اجازت نہ دے تو، وہ القہار ہے، بولنے کی اجازت نہ دے تو، ان بطش ربک لشدید، اگر وہ بولنے کی اجازت نہ دے تو اس کی مرضی ہے نا۔ ایسا بھی ہوگا نا، الیوم نختم علی افواہہم، مجرم کی زبان پہ تالا ہوگا، جہاں مجرم کی زبان پہ تالا ہوگا وہاں مومن اپنے رب سے بحث کر رہا ہوگا، اللہ میرا فلاں بھائی، پتہ ہے بولے گا کیا، وہ بحث کیا کرے گا، اس کے پاس دلیل کیا ہوگی، کہے گا اخواننا یصلون معنا، اللہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اللہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائیو، مومن سفارش کرے گا رب کے پاس، اس کے پاس دلیل ہوگی، نماز کی دلیل، اس کے پاس دلیل ہوگی، نماز کی دلیل۔ چاہتے ہو آپ کے سفارش کرنے والے کے پاس کوئی دلیل موجود ہو تو یہ نماز دلیل ہے، روزہ دلیل ہے، قیامت کے دن نماز کی دلیل لانا، سجدے کی دلیل لانا۔ جب یہ پکار رہے ہوگے تو رب ذوالجلال اپنی رحمت والا اعلان کرے گا، کہے گا میرے مومن بندو، جس کے پاس ایمان نہ، جاؤ اسے جہنم سے نکالو، جنت میں لے آؤ، لیکن ہاں ایک شرط رب رحمان کی بھی ہے، صرف اس کو لانا ہے جس کو پہچان سکتے ہو، جس کی پہچان ہے اس کو لانا ہے، انجان کو نہیں لانا، اجنبی کو نہیں لانا۔ جس کی پہچان نہ کر پاؤ اس کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا پھر پہچان کیا ہوگی؟ جہنم سارے جسم کو جلا دے گی، سجدے والی جگہ یہ پیشانی مومن کی پہچان ہے۔ جو ناک سجدے میں زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے وہ مومن کی پہچان ہوگی۔ جہنم کی آگ سارے جسم کو جلا دے گی، لیکن اگر وہ نمازی تھا تو پیشانی نہیں جلے گی۔ اگر وہ نمازی تھا، جو ناک زمین پہ رگڑا جاتا ہے نا سجدے میں، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ مسلمانوں کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کیا خیال ہے؟ محبت کرو اس سجدے کے ساتھ۔ اللہ کی قسم میں یہ آپ کے لیے سب سے بڑی پہچان ہے، یہ آپ کی علامت ہے۔ اگر چاہتے ہو سفارش کرنے والے مل جائیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ بھی بات ضرور یاد رکھنا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں کیوں گئے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جس نے مدرسہ سے مذاق کیا تھا ہم بھی اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، کوئی نمازی سے مذاق کرتا تھا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، کوئی قرآن کا مذاق اڑاتا تھا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی عورت کے پردے کا مذاق اڑاتا تھا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، کوئی حدیث کا مذاق اڑاتا تھا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ مجھے واضح ترجمہ کرنے دو، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کے خلاف بکواس کرنے والے بکواس کرتے تھے ہم ان کے ساتھ ہو جاتے۔ کون کہیں گے؟ جہنمی کے، جہنم والے لوگ کہیں گے۔ آج مسلمان ماں اور بیٹی کے پردے کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، آج داڑھی کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، نماز قرآن حدیث کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ جہنمی کہیں گے ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، حتیٰ اتان الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فرمایا فما تنفعہم
शफ़ाअत शाफ़ीन, अब इन बे नमाज़ों के लिए मेरा रब कहता है जितने चाहें सिफारिशी आ जाएं, मैं नहीं मानूंगा, उनकी सिफारिश कबूल नहीं होगी, हत्ता कि उनके हक में किसी को इजाज़त भी नहीं मिलेगी कि सिफारिश करें। कौन है? ये बेनमाजी हैं। फिर मेरे भाइयों, आखिर में जो सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला इंसान होगा, रब उससे कहेगा मांग, तू क्या मांगता है, सवाल कर। मैंने हदीस को मुख्तसर कर दिया। रब कहेगा मांग, तू क्या मांगता है, हत्ता के उसकी सब दरख्वास्तें ख़त्म हो जाएंगी। फिर अगले अल्फाज, मैंने बात की थी तसल्ली की, मैंने बात की थी हौसले की। मेरा और आपका सबसे बड़ा हौसला क्या है? अगले जुमले याद रखना, जब उसकी सब तमन्नाएं ख़त्म हो जाएंगी। सही बुखारी किताब तौहीद के अल्फाज हैं, फ़अक़बला युज़क्किरुहु रब्बुहु, अर्श का रब खुद उसे याद दिलाएगा, मेरे मोमिन बंदे ये चीज़ भी मांग ले, फिर उससे जन्नत तो मिल ही जाएगी। लेकिन रब फरमाएगा लकमा तमन्नैता वाशरतु अमसाले, जितना तूने मांगा वो जन्नत भी तेरी, इससे बल्कि तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट कर देना, और अगर सदका जारिया का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह पाक आपका सुनना और मेरा सुनाना दोनों कबूल अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।